صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے، مصائب سے نجات دیتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے، بند دروازے کھولتا ہے۔ خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، سخی جس انداز سے بھی خرچ کرے گا نا، صدقہ اللہ قبول کرے گا اس کا صدقہ۔ تیرے رب نے تیرا صدقہ تینوں شکلوں میں قبول کر لیا ہے۔ تیرے صدقے کی برکت سے چور کو چوری سے توبہ کرنے کی توفیق مل جائے گی، تیرے صدقے کی برکت سے زانیہ کو زنا سے توبہ کرنے کی توفیق مل جائے گی، اور غنی کو بھی یہ توفیق ملے گی کہ جیسے یہ خرچ کر رہا ہے میں بھی اپنے مال کو خرچ کروں گا۔ صدقہ ضائع نہیں جاتا، مال خرچ کرنا کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اللہ کے نام پر خرچ کریں، صدقہ کرنے سے، مال خرچ کرنے سے مال آتا ہے، مال خرچ کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ بخیل کا مال کبھی نہیں بڑھتا، بخل سے کم ہوتا ہے، سخاوت سے مال بڑھتا ہے۔ گنتے 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 99 سے 100 اور اس چکر میں ایسا پڑا کہ وہ لاکھ سے کروڑ اور کروڑ سے پتہ نہیں کہاں تک جاتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ پتہ نہیں ہے کہ اس مال کو خرچ کرنے سے آخرت میں اپنے درجات بڑھا سکتا ہوں۔ روزانہ ترتیب بنا لو، روزانہ اپنی استعداد کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق۔ غریب سے غریب آدمی ہے، روزانہ کچھ روپے فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نام پر دینے کی عادت بناؤ۔ میرے رب نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اس میں امتحان ہی اصل ہے۔ کسی کو مال دے کے آزمائش میں ڈالا ہے، کسی کو فقر میں مبتلا کر کے آزمائش میں ڈالا ہے دونوں ہی امتحان میں۔ مال دے کے اللہ آزماتا ہے کہ یہ کہاں خرچ کرتا ہے، اور فقر دے کے آزماتا ہے کہ یہ کہاں تک برداشت کرتا ہے اور میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ دنیا صرف اور صرف امتحان کی جگہ ہے۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے، مصائب سے نجات دیتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے، بند دروازے کھولتا ہے۔ صدقہ بہت ترغیب ہے۔ قرآن حدیث میں اللہ کے نبی نے بے انتہا ترغیب دی ہے صدقہ دینے میں، مال خرچ کرنے میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، اور اس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عندہ صبرۃ من تمر، ایک چھوٹا سا کھجور کا ذخیرہ تھا، چھوٹی سی تھوڑی سی کھجور تھی ان کے پاس، جس کو وہ کسی جگہ رکھ رہے تھے سنبھال کے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بلال کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ ادخرہ لنفسی، میں اپنے لیے اس کو ذخیرہ کر رہا ہوں تاکہ اس سے بعد میں نفع لیا جا سکے، استعمال کیا جا سکے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بلال کیا تجھے جہنم کی آگ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تجھے جہنم کی آگ سے ڈر نہیں لگتا؟ یوں بچا بچا کے نہ رکھا کر، انفق یا بلال، مشہور یہ حدیث کا جملہ اس موقع پہ فرمایا ہے، انفق یا بلال ولا تخشى من ذی العرش الاقلال، اے بلال خرچ کر اللہ کے راستے میں اور تنگ دستی سے نہ ڈر، رزق اللہ دے رہا ہے، رزق اللہ دے رہا ہے۔ پچھلی آیات میں نے اس کو واضح کیا کہ خرچ نہ کرنے کا کیا وبال ہے۔ خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، اور خرچ سخی جس انداز سے بھی خرچ کرے گا نا، صدقہ اللہ قبول کرے گا اس کا صدقہ۔ خرچ کرنے کا داعیہ پیدا ہو۔ اس پہ ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، امام بخاری نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے دل میں یہ خیال آیا، غنی تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں صدقہ کروں گا، اور صدقہ اس طرح سے کروں گا کہ رات کا وقت ہو تاکہ میرے صدقہ کرنے میں کوئی دیکھے نہ، اور ریا پیدا نہ ہو، خالص اللہ کے لیے ہو۔ رات کو اس نے کچھ مال، کچھ پیسے یا کچھ اشرفیاں اٹھائیں، اور رات کو وہ نکلا، ایک شخص کو دیکھا جو چوراہے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو لگا کہ یہ مال کا مستحق ہے، رات کو چپکے سے اس کو وہ پیسے، وہ اشرفیاں، جو بھی مال تھا وہ اس کو دے کے چلا گیا۔ اور صبح یہ چرچا شروع ہوا کہ بھائی رات کو کوئی مال، کوئی پیسے دے گیا ہے، چور کو دے گیا ہے، وہ تو چور تھا۔ اس شخص کو جب پتہ لگا خاموش رہا، اور دل ہی دل میں کہنے لگا الحمدللہ علی السارق، اللہ نے میرا صدقہ چور کے حق میں ہی قبول کر لیا، میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر نیت کی رات کو پھر صدقہ کروں گا، اب کہ میں اور کوشش کروں گا کہ مستحق تک پہنچے۔ پھر رات کو گیا اور اچھا خاصا مال جا کے ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اس کو رات میں ضرورت مند سمجھ کے اس کو دے آیا۔ صبح مشہور ہوا، بات چلی کہ بھئی رات کو کوئی صدقہ کر گیا ہے، زانیہ کو دے گیا ہے، زنا کرنے والی خاتون تھی، اس کو دے گیا ہے۔ تو اس نے کیا کہا الحمدللہ علی الزانیہ، اللہ تعالیٰ میرا صدقہ جس شکل میں بھی قبول کیا، زانیہ کے حق میں ہی قبول کر لے۔ پھر اس نے نیت کی میں دوبارہ صدقہ کروں گا، اور پھر رات کو اسی طرح صدقہ کیا اور دے گیا ایک شخص کو، اور صبح پتہ لگا کہ جس کو یہ رات کو دے آیا ہے وہ تو خود بہت مالدار غنی ہے، تو یہ کہنے لگا الحمدللہ علی السارق، الحمدللہ علی الزانیہ، الحمدللہ علی الغنی۔ تینوں پہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رات کو اس کو بتایا گیا کہ تیرے رب نے تیرا صدقہ تینوں شکلوں میں قبول کر لیا ہے، تیرے صدقے کی برکت سے چور کو چوری سے توبہ کرنے کی توفیق مل جائے گی، تیرے صدقے کی برکت سے زانیہ کو زنا سے توبہ کرنے کی توفیق مل جائے گی، اور غنی کو بھی یہ توفیق ملے گی کہ جیسے یہ خرچ کر رہا ہے میں بھی اپنے مال کو خرچ کروں گا۔ صدقہ ضائع نہیں جاتا، مال خرچ کرنا کبھی ضائع نہیں جاتا، اللہ کے نام پر خرچ کریں۔ مصائب میں گھرا ہوا ہے، نہیں گھرا ہوا، روزانہ ترتیب بنا لو، روزانہ اپنی استعداد کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق۔ غریب سے غریب آدمی ہے، روزانہ کچھ روپے فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نام پر دینے کی عادت بناؤ۔ اس سے اللہ، صدقہ کرنے سے، مال خرچ کرنے سے مال آتا ہے، مال خرچ کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ انفق ينفق علیک، ایک روایت میں انفق ينفق علیک رب السماوات، تو خرچ کر آسمان والا تیرے پہ خرچ کرے گا۔ بخیل کا مال کبھی نہیں بڑھتا، بخل سے کم ہوتا ہے، سخاوت سے مال بڑھتا ہے، سخاوت سے مال بڑھتا ہے۔ گنتے 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 99 سے 100، اور اس چکر میں ایسا پڑا کہ وہ لاکھ سے کروڑ اور کروڑ سے پتہ نہیں کہاں تک جاتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ پتہ نہیں ہے کہ اس مال کو خرچ کرنے سے آخرت میں اپنے درجات بڑھا سکتا ہوں۔ مسکین پہ خرچ کر، یتیم پہ خرچ کر، قرآن کا حکم ہے کسی اسیر پہ، کوئی قیدی ہے اس کو چھڑانے پہ مال خرچ کر۔ اللہ بتا، اپنے ذوی الاقربا، قریبی غریب رشتہ داروں پہ اپنا مال خرچ کر، وہ سب سے پہلے مستحق ہیں، حقدار ہیں۔ تو اپنے مال کو خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، اپنے مال کو خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ لوگ میرے پہ خرچ کریں، نکال دیں اس کو دل و دماغ سے، میرے پاس جتنا ہے میں خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی اجر عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔